علی کو دیکھ کے قرآن پڑھ رہا ہوں میں، علی کو دیکھ کے قرآن پڑھ رہا ہوں میں۔ آئیے میں مولانا عامر بغدادی صاحب سے التماس کروں کہ آئیں اور بارگاہ طیبہ میں نہ بنائے کہ حضرات ان کا استعمال علیہ السلام کے لیے محمد و آل محمد صلوات جو ہمارے بزرگ باہر میں التماس کر رہا ہوں کہ اندر چلے جائیں، مجلس شروع ہو رہی ہے۔ السلام علیکم۔ اسلام مصطفیٰ کی جلالت کا نام ہے۔ اسلام مصطفیٰ کی جلالت کا نام ہے۔ اسلام روح و رات کی قوت کا نام ہے۔ اسلام روح و رات کی قوت کا نام ہے۔ اسلام مصطفیٰ کی جلالت کا نام ہے۔ اسلام روح و رات کی قوت کا نام ہے۔ اسلام فاطمہ کی طہارت کا نام ہے۔ اسلام فاطمہ کی طہارت کا نام ہے۔ اسلام اہل بیت کی عظمت کا نام ہے۔ اسلام اہل بیت کی عظمت کا نام ہے۔ اسلام مصطفیٰ کی جلالت کا نام ہے۔ اسلام روح و رات کی قوت کا نام ہے۔ اسلام فاطمہ کی طہارت کا نام ہے۔ اسلام اہل بیت کی عظمت کا نام ہے۔ اسلام دل ہے فاتح بدر و حنین کا۔ اسلام کی رگوں میں لہو ہے حسین کا۔ اسلام کی رگوں میں لہو ہے حسین کا۔ اسلام کی رگوں میں لہو ہے حسین کا۔ یہاں سے ایک مرتبہ اور چند شعر حاضر کرتا ہوں۔ حالت عذرا پہ سلام فرمائے گا کہ جاتی ردیفے کی دیکھ، چند سکوں کے عوض بک رہا ایمان دیکھ۔ چند سکوں کے عوض بک رہا ایمان دیکھ، شکل میں اخباریت کے آ گیا شیطان دیکھ۔ چند سکوں کے عوض بک رہا ایمان دیکھ، شکل میں اخباریت کے آ گیا شیطان دیکھ۔ ہوگا کیا انجام ان کا اے خدا تو ہی بتا۔ ہوگا کیا انجام ان کا اے خدا تو ہی بتا۔ پھر ابھر کر آ گئی نسل ابو سفیان دیکھ۔ پھر ابھر کر آ گئی نسل ابو سفیان دیکھ۔ پھر ابھر کر آ گئی نسل ابو سفیان دیکھ۔ ہوگا کیا انجام ان کا اے خدا تو ہی بتا۔ پھر ابھر کر آ گئی نسل ابو سفیان دیکھ۔ ہوش میں آ جا، ہوش میں آ جا ذرا، حق سے تو والے یہود، دھمکیوں سے ڈرنے والا ہے نہیں ایران دیکھ۔ دھمکیوں سے ڈرنے والا ہے نہیں ایران دیکھ۔ اور یہ شعر حاضر کر رہا ہوں کہ نسل ان کی کہہ رہی ہے آج مرچا کو برا۔ نسل ان کی کہہ رہی ہے آج مرچا کو برا۔ کل جو کہتے تھے نبی پہ آ گیا ہسیان دیکھ۔ کل جو کہتے تھے نبی پہ آ گیا ہسیان دیکھ۔ کل جو کہتے تھے نبی پہ آ گیا ہسیان دیکھ۔ اور یہ شعر بہت قیمتی شعر ہے، حاضر کرتا ہوں کہ آج کے نوجوانوں کے لیے یہ شعر ہے کہ پالتے 10 بچے ہیں ماں باپ تنہا ہی فقط۔ پالتے 10 بچے ہیں ماں باپ تنہا ہی فقط۔ پالتے 10 بچے ہیں ماں باپ تنہا ہی فقط۔ مل کے 10 بیٹے نہیں رکھ پاتے ان کا دھیان دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 10 بیٹے نہیں رکھ پاتے ان کا دھیان دے۔ مل کے 10 بیٹے نہیں رکھ پاتے ان کا دھیان دے۔ اور یہ شعر حاضر کرتا ہوں کہ بھائی کا حق کھانے والے دہر میں دیکھو ذرا۔ بھائی کا حق کھانے والے دہر میں دیکھو ذرا۔ بھائی کا حق کھانے والے دہر میں دیکھو ذرا۔ پھرتے ہیں سنتے ہیں صلوات محمد والے محمد۔ بھائی کا حق کھانے والے دہر میں دیکھو ذرا۔ بھائی کا حق دہر میں کھانے والے دیکھو ذرا۔ بانٹتے پھرتے ہیں سب کو آج کل وہ گیان دے۔ بانٹتے پھرتے ہیں سب کو آج کل وہ گیان دے۔ اور پیٹ کتنا ہے بڑا ان کا جہنم کی طرح۔ پیٹ کتنا ہے بڑا ان کا جہنم کی طرح۔ پیٹ کتنا ہے بڑا ان کا جہنم کی طرح۔ کر گئے سارے گھٹالے منتری پر دھیان دے۔ کر گئے سارے گھٹالے منتری پر دھیان دے۔ کر گئے سارے گھٹالے منتری پر دھیان دے۔ دین مذہب پر نہیں ہے کوئی پابندی یہاں۔ دین مذہب پر نہیں ہے کوئی پابندی یہاں۔ سب سے اچھا سب سے پیارا اپنا ہندوستان دے۔ سب سے پیارا اپنا ہندوستان دے۔ اور جب چلی میدان میں ہے ذوالفقار حیدری۔ جب چلی میدان میں ہے ذوالفقار حیدری۔ دونوں حصے ہیں برابر عدل کا میزان دے۔
دعا شمشیر نے، تنگ دستی میں جو رب سے کی دعا شمشیر نے، برکتوں کے واسطے گھر آ گیا مہمان دیکھ، برکتوں کے واسطے گھر آ گیا مہمان دیکھ، برکتوں کے واسطے گھر آ گیا مہمان دیکھ۔ صلوات محمد میں مطلب باہر التماس کر رہا ہوں اور موضوع پا چکے ہیں، آپ حضرات تشریف لائیں، ایک سمر پڑھے پر محمد والے محمد یہ پروگرام ہمارے بھائی جانب جناب ڈاکٹر نفیس صاحب لائیو ٹیلی کارڈ دکھاتے آ رہے ہیں، اور جو زین العبا 72 چینل اس کو آپ سبسکرائب کیجیے تاکہ یہ چینل جگہ جگہ اور آگے بڑھے اور لوگ اسے زیادہ سے زیادہ دیکھیں، اپنے زیادہ سے زیادہ جب لوگ دیکھیں گے اپنے گھروں سے اور پورے ہندوستان کو دنیا میں دکھایا جا رہا ہے، بہت بڑا کام ہے، ان کے لیے سبق ہے محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ہندوستان کی بات کر رہے ہیں، 4 مصرے میں جانے عشق خلولی کہتے ہیں کہ ہندوستان حیدر بھائی، ہندوستان حسین کی چاہت کا نام ہے، ہندوستان حسین کی چاہت کا نام ہے، پھر کیوں نہ ہر دبا پہ ہو اپنے وطن کی بات۔ اکیلے کافی ہوں میں انشاءاللہ بولا کہ ہندوستان حسین کی چاہت کا نام ہے، پھر کیوں نہ ہر دبا پہ ہو اپنے وطن کی بات۔ تو خود اپنی زندگی میں اسے ڈھونڈتے ہیں لوگ، کچھ اور ہی ہے کرب و بلا کے کفن کی بات، اور ہی ہے کرب و بلا کے کفن کی بات، کچھ اور ہی ہے کرب و بلا کے کفن کی بات، کچھ اور ہی ہے کرب و بلا کے کفن کی بات، کچھ اور ہی ہے کرب و بلا کے کفن کی بات۔ چلو اپنے محمد والے کیا ملتا ہے آپ لوگوں کو؟ کیا نظریے کہ دامن میں اپنے خوشبوئے جنت لیے ہوئے، دامن میں اپنے خوشبوئے جنت لیے ہوئے ہم کربلا میں آئے ہیں قسمت لیے ہوئے، دامن میں لیکن محمد بھائی یہی نہیں مجلس کرتے، پورے ہندوستان میں شخص مجلس کرتا ہے، ہر پروگرام ہر جگہ جہاں موقع ملتا ہے، حسین ٹیکری گاؤں میں کتنی مجلسیں کتنی محفلیں کرتا ہے، ہم شاعروں ہم ناظروں ہم مولانا مولویوں کو ایک طرح سے ایک اسٹیج دیتا ہے بندہ، ایک طلب ہے محمد والے محمد، اور اپنے بزرگوں کو بھولتا نہیں ہے، اپنے بزرگوں کو نہیں بھولنا، ایک بہت جو مر گئے ہیں جو چلے گئے ہیں ان کے اشارے ثواب اور مجلسوں کے ذریعے سے پیش کیا جاتا ہے۔ طلب ہے سرکار آگے پر محمد والے محمد صلی اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو، بہت اچھا سن رہے ہیں۔ 4 مصر میں کہ رکھتا ہے جو بھی بغض محمد کی آل سے، نبی بھائی کہ رکھتا ہے بغض، اور چینل پہ دھیان دیں کہ ایسی کوئی بات نہ کہیں کیونکہ یہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے۔ میں تمام اپنے بزرگوں اپنے بھائیوں کو بتا رہا ہوں کہ جب چینل پہ پڑھیں تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ رکھا ہے جو بھی بغض محمد کی آل سے، رکھتا ہے جو بھی بغض محمد کی آل سے، جنت کو بے نکال و خواب و خیال سے، جنت کو بے نکال و خواب و خیال سے، تو روزی پسر حیات رہت کی کشادگی جو چاہو آج مانگ لو زہرا کے لائق ہے، جو چاہو آج مانگ لو زہرا کے لائق ہے، جو چاہو آج مانگ لو زہرا کے لائق ہے۔ میں اسی بھائی سے مجلس شروع کرا 12:15 بجے، 12:15 بجے ہے کیا پڑھے بعد میں مجلس شروع کرنا ایک طلب ہے محمد والے محمد، میرے بھائی کو بول رہے تھے کہ پڑھنا ہے، اس لیے 4 بجے تو ہمارا ایک طلب ہے محمد والے محمد۔ کہ فرازِ دار سے میسم بیان دیتے ہیں، فرازِ دار سے میسم بیان دیتے ہیں کہ ہم علی کی محبت میں جان دیتے ہیں، کہ ہم علی کی محبت میں جان دیتے ہیں۔ تو علی کی جائے ولادت کی بات جب آئی، کہا خدا نے ہم اپنا مکان دیتے ہیں، کہا خدا نے کہ ہم اپنا مکان دیتے ہیں۔ آئیے
وجہ ہے بعض
پریشان ہو، یہ ممکن نہیں، کیونکہ اگر دنیا کے لیے کام ہوتا ہے تو اس کا اثر ظاہر نہیں، اور آج اکثر بیشتر کام جو ہے وہ دنیا کے لیے ہے۔ اسے غریب کی مدد آپ کرتے ہیں تو دل میں یہ فکر لے کے کہ مجھے یہ بڑا تسلیم کرے، میرا احسان کرے، یہ دبا رہے، تو یہاں آپ کی رضا شامل ہے، اللہ کی رضا میں شامل ہے۔ اگر اللہ کی رضا شامل ہوتی تو یہ احساس بھی اسے نہ ہوتا کہ ہماری کسی نے مدد کی ہے۔ آج مدد چھوٹی ہوتی ہے، احسان بڑا ہوتا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ غیرت مند انسان، خوددار انسان مر جاتا ہے لیکن کبھی کسی کے سامنے سوال۔ ماں باپ بھی ہے، اولاد سے کتنا ہی نالا ہو، لیکن ماں باپ کبھی اپنی اولاد کی شکایت نہیں کرتے، کیونکہ اولاد کتنی ہی بلند ہو جائے لیکن اپنے ماں باپ کے سامنے وہ بیٹا ہی رہے گا۔ ہم کو بھی لگا ہے لیکن ہمارا پوری دنیا ہمارا احترام کرے لیکن باپ ہمارا احترام نہیں۔ اگر آج باپ اٹھ کر کھڑا ہو رہا ہے تو ہمارے احترام میں نہیں، ہمارے علم کے احترام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چیز رکھی تکبر کو توڑنے کے لیے کہ تم یہ نہ سوچنا کہ تم کائنات میں بہت بڑے ہو۔ جیسے جب کوئی کسی منصب پر پہنچ جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ خدا نے کہا ہے تم سے بڑا ہے کائنات۔ جہاں پر تم بڑے کا تصور کرو گے تمہارے غرور کو توڑنے کے لیے ہم کسی نہ کسی کو پیدا کرتے ہیں۔ اولاد اپنے آپ کو بہت بلند سمجھ لے لیکن اسے ایک کے سامنے جب باپ کے سامنے جانا ہوگا تو اپنے سر کو خم کرنا ہوگا۔ تو ہمیں پہلے عبادت کے مفہوم کو سمجھنا ہوگا کہ عبادت ہے کیا۔ بعض لوگوں پیشہ کا حشر ہوتا ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، ماں باپ کو اذیت دیتے ہیں، یہ نماز نہیں ہے، اور سناتے ہیں یہ نماز نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے صاحب لفظوں میں کیا کہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی بے شک نماز پڑھنے والا برائیوں سے دور رہتا، محفوظ رہتا ہے۔ اگر انسان نماز پڑھے برائیوں کو انجام دے اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی، قیام نماز کو ادا کیا ہے۔ اگر یہ نماز پڑھتا تو اپنے ضعیف ماں باپ کو ستاتا نہ، صرف پیسے دے دینا یہ خدمت نہیں ہے۔ آج ہمارے آپ کے ذہن یہی ہے نا کہ ماں باپ کو پیسے دے دیا جائے، ان کے لیے نوکر رکھ دیا جائے، یہی فکر نہیں۔ ماں باپ نے اس نوکر کو نہیں پیدا کیا اور ماں باپ کو کبھی بھی تمہارے پیسے کی خواہش نہیں تھی۔ ماں باپ کو ہمیشہ محبت کی خواہش، کیونکہ جب تمہیں ماں باپ نے پروان چڑھایا تھا تو بڑی زحمتوں کا سامنا کرتے۔ ابھی آپ نے سنا شعر میں کہ ماں باپ کے ساتھ جو نیکیاں آپ کرتے ہیں یہ کوئی احسان نہیں کرتے۔ ہم آپ سمجھتے ہیں کہ ہم باپ کو خرچ دے رہے ہیں تو ہم احسان کر رہے ہیں۔ دوسرا شعر آپ نے کیا سنا کہ 10 بچوں کو ایک ماں باپ پروان چڑھا دیتے ہیں لیکن 10 بچے مل کر ایک ضعیف ماں باپ کو نہیں پاتے۔ امتحان تو اس وقت ہوتا ہے جب ماں باپ مجبور ہو جائیں، جب وہ چل رہے ہیں پھر رہے ہیں تو تمہاری خدمت کی ضرورت، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ جب ماں باپ مریض ہو جاتے ہیں تو چند ہی دنوں میں اولاد پریشان ہو جاتی ہے۔ اور ایک ماں باپ ہے کہ جب اولاد مریض ہوتی ہے تو ماں باپ پوری زندگی اولاد کی صحتیابی کے لیے اور کوشش کرتے ہیں کہ کہاں سے میرے بچے کو شفا مل جائے۔ یہ کتنا بڑا فرق ہے۔ کسی کی اولاد مریض ہوتی ہے تو ماں کو کھانا اچھا نہیں لگتا،
سکون چھن جاتا ہے، آپ کی نیندیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جب ماں باپ مریض ہوتے ہیں تو اولاد بڑے سکون سے ہوتی ہے۔ یہ فرق سمجھے، جو فرق دونوں میں ہے، ماں باپ کیا ہے اور اولاد کیا ہے۔ کیونکہ خدمت کا جو موقع ہے وہ کب ہے؟ جب مجبور گھبران جا جاتا ہے، جب ان دونوں میں سے کوئی ضعیف ہو جائے تو اب تمہیں تمہاری ضرورت ہے کہ خدمت کرو۔ جب تک یہ طاقتور تھے، جب تک یہ چل رہے تھے، تمہارے خدمت کی ضرورت نہیں۔ ایک امتحان ہے، سخت امتحان وہی ہے کہ جب ماں باپ مجبور ہو جائیں اور اولاد اپنی زبان کو بند رکھے۔ یہ بہت بڑا امتحان ہے اور ہر ایک کے ساتھ یہ ہے۔ اگر اس امتحان سے وہ گزر گیا تو یقیناً اپنے ماں باپ کا فرما بردار بیٹا کہلائے۔ اور اگر 1 مہینے 2 مہینے 1 سال 2 سال کی تکلیف سے وہ گھبرا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار بیٹا۔ کبھی یہ بھی تو سوچو کہ جب ہم مریض ہوتے ہیں تو میری ماں بے چین ہو جاتی ہے، میرا باپ بے چین ہو جاتا ہے، زمینوں کو بیچ دیتا ہے، گھر کو بیچ دیتا ہے اولاد کے لیے۔ یہی ہوتا ہے اس پر، یہ آپ نے دیکھا ہی ہے۔ کبھی ماں باپ کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کتنے پیسے میرے بچے پہ لگ گئے۔ یہاں تک کہ عورتوں کی سب سے قیمتی چیز جو زینت کی ہوتی ہے زیور ہوتا ہے، لیکن جب اگر بیٹے پر کوئی وقت پڑ جاتا ہے تو ماں اپنے زیورات کو بھیج دیتی ہے۔ بے فکر ہوتی ہے کہ میرا بچہ بچ جائے، یہ ہے نہیں۔ لیکن آج سماج میں کیا ہو رہا ہے؟ جب ماں باپ پڑھ جاتے ہیں تو خدمت تو بہت دور کی بات ہے، لوگ احوال پرسی کرنے سے بھی گھبرا جاتے ہیں۔ اور اگر تو 4-10 بیٹے ہوتے ہیں تو نوبت لگ جاتی ہے، 1 مہینہ تم خدمت کرو، 1 مہینہ تم خدمت کرو۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک دن ایسا آتا ہے کہ باپ چلا جاتا ہے، 1 چمچ پانی کو اسکول میں آپ ڈال، یہ جو نوبت بنا دیتی۔ اس نے آپ کو پالا تو کبھی آپ کو الگ تو نہیں کیا تھا، سبحان اللہ 4 بیٹوں کو پالا، 5 بیٹوں کو پالا، ماں باپ نے کبھی الگ تو نہیں کیا، کبھی یہ تو نہیں کہا کہ ماں سے 4 مہینہ تم رکھو، 4 مہینہ تم رکھو۔ ستم کتنا بڑا یہ ہے کہ جس ماں باپ نے 10 بچوں کو پروان چڑھایا اور وہ 10 ماں باپ ایک ضعیف ماں باپ کو سلیقے سے نہیں رکھ پاتے۔ آج کے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ پیسہ ہے، پیسہ دے دیا۔ ماں باپ کو کبھی پیسے کی بھوک نہیں تھی، ماں باپ کو ہمیشہ پیار کی بھوک ہے، محبت کی بھوک ہے۔ امام کا فرمان ہے وقت نکال کے خوش نصیب ہو۔ اگر تمہارے والدین زندہ ہیں تو خوش نصیب تم ہو کہ وقت نکال کے ان کے پاس جا کے بیٹھو، یہ خوش نصیبی ہے۔ اور مر جائیں ان کی قبروں پہ جاؤ، انہیں کبھی فراموش نہ کرو، چونکہ ایک ایسا فرض ہے یہ کہ اگر آج اس عمل کو آپ انجام دیں گے تو کل آپ کے ساتھ بھی یہی عمل انجام ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم دوسروں پر نظر رکھتے ہیں، خود پر نظر نہیں رکھتے ہیں۔ پہلے ہمیں خود میدان میں کرنا ہوگا، قربانیاں ہمیں دینی ہوں گی۔ جب آج قربانیاں آپ دیں گے تو خدا آپ کے معیاروں کو بہت بلند کر دے گا۔ میں نے خدمت کر دیا کہ عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، صرف روزے کا نام عبادت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ بہت سے لوگ جاتے ہیں، زیارت جاتے ہیں، جیسے کہتے ویسے چلے جاتے ہیں، نہ خود بولنے میں کمی، نہ غیبت کرنے میں کمی، نہ فرار کرنے میں کمی، بلکہ اور پڑھ جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہاں سے رکھنے کے بعد اور بڑھ جاتا ہے۔ لیکن معصوم کیا فرما رہے ہیں کہ جب تمہاری ضرورت تک جاؤ گے تمہارے حالات میں تبدیلی پیدا ہو جائے گی، تمہارے عمل میں تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ اگر کچھ روزیہ اہل بیت کے لیے زیارت کیا آپ نے، معرفت کے ساتھ زیارت کیا، حلال مال سے زیارت کیا ہے تو یقیناً یہ مؤثر ہو، یہ اثر پیدا کرے۔ اور اگر آپ نے لوگوں کے دل کو دکھانے چلے گئے، لوگ ہمیں کہیں کہ میں حاجی ہوں، میں زائر ہوں، تو اب یہ اثر مؤثر بلکہ اب کیا ہوگا جیسے آپ گئے تو ویسے چلے جائیں۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر یقیناً آپ جنت کے طلبگار ہیں، ادھر ہمارے جنت کیا ہے؟ حدیث
मासूम है ना, कल जन्नत आता गामिर उम्महात, माँ के कदम तले जन्नत है। जब तुम अपनी माँ को राजी नहीं कर पा रहे हो, तुम अल्लाह और अहले बैत को राजी कहाँ से करोगे? आप कहते हैं दुनिया में ना कि जब जो अपने माँ बाप का ना होगा वो कायनात में किसी का ना होगा, क्योंकि उसने अपने बाप की सहमत को देखा, माँ की मशक्कतों को देखा कि बाप ने कितनी सहमत से परवान चढ़ाया, न धूप का ख्याल रखा, न सर्दी का ख्याल रखा, न दिन का ख्याल रखा, न रात का ख्याल रखा। जब तक बाप के जिस्म में रूह बाकी होती है, आखिरी दम तक उसकी एक फिक्र होती है, ये परवरदिगार मेरे बच्चे को अच्छा मनसब दे दे। ये तो बात की फिक्र होती है। और न बाप को क्या जरूरत है, तुम्हें पाल दिया, पोस दिया, परवान करा दिया, शादी ब्याह कर दिया, तो बाप की मोहब्बत का मजा लेना चाहिए। लेकिन बाप के दिल में जो मोहब्बत बचपने में थी, वही मोहब्बत औलाद की जवानी में बाप के दिल में है। मोहब्बतों में कोई कमी नहीं हो रही है। और ये भी मालूम है कि अगर ये तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं होंगे, तुम्हारा सारा अमाल बर्बाद हो जाए। आज जन्नत माँ बाप की रज़ा के ऊपर है, ये इबादत माँ बाप की रज़ा के ऊपर है, क्योंकि सबसे बड़ी इबादत है माँ बाप को राजी कर देना। ये सबसे बड़ी इबादत है। अगर माँ बाप राजी नहीं है तो फिर आप का कोई अमल कबूल नहीं। तो इबादत का तकाज़ा क्या होना चाहिए, इबादत में किस तरह होना चाहिए? इबादत में सबसे पहली चीज है कि रज़ाए परवरदिगार हो, खुशनुदी है, अहले बैत हो और मार्फत हो। आज आप बात का एहतराम क्यों नहीं करते? क्योंकि आपने कुरान नहीं पढ़ा। तो अगर कुरान पढ़ा भी है तो कुरान की आयतों को नहीं समझा, इसलिए आपको पता नहीं कि बात किस कीमती शय का नाम है, माँ किस कीमती शय का नाम है। क्योंकि सारा दारोमदार है मार्फत के ऊपर, और मार्फत कब पैदा होगी? जब आपके अंदर इल्म पैदा होगा। जब आपका इल्म नहीं होगा तो मार्फत नहीं आएगी, और जब मार्फत नहीं आएगी तो एहतराम नहीं होगा। ये पूरी बात है। आप नमाज पढ़ने तो आ रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है आदाब नमाज क्या है, अरकान नमाज क्या है, शराइत नमाज क्या है। नमाज तो आपने पढ़ ली, जब ना आदाब का ख्याल है, ना शराइत का ख्याल है, ना अरकान का ख्याल है, तो अब इस नमाज की कद्र आपको एहसास नहीं होगी। हम कहते हैं कुछ आप न करें, अगर अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं सिर्फ दो अमल करें। एक वालिदैन को राजी रखें और दूसरे अव्वल वक्त नमाज पढ़ें। सिर्फ बस दो अमल। ये दो अमल तुम्हारी पूरी जिंदगी पर भारी हो जाए, सारे अमल के ऊपर। एक अल्लाह की इबादत और दूसरे माँ बाप की इताअत, भाई कुछ नहीं। जब ये दो इबादत आप करना शुरू कर देंगे तो सारे आमाल खुद ब खुद वजूद में आते हुए चले जाएंगे। क्योंकि जब आप अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते तो माँ बाप की इताअत भी नहीं कर सकते, और अगर माँ बाप समझ में नहीं आएंगे तो अल्लाह की समझ में नहीं आएंगे। खुदा को माँ बाप का जरिया लेना क्या उसकी मजबूरी थी? नौजुबिल्लाह, ऐसा नहीं था कि खुदा हमें बगैर माँ बाप के पैदा नहीं कर सकता, और मैं दुनिया में बगैर माँ बाप को भेज सकता। गुवाल्ला शैइन कदीर, अल्लाह हर शय का कादिर है, और उसने किया भी। भाई जनाबे आदम को बगैर माँ बाप के पैदा किया, जनाबे ईसा को बगैर सकता था, लेकिन खुदा ये बताना चाहता है ये भी तुम्हारे खालिक हैं, ये भी तुम्हारे रब हैं। अगर ये खालिक समझ में आ जाएगा, खालिक जुज़, तो फिर खालिक को समझने के लिए तकलीफ नहीं होगी, आसानी समझ में आ जाएगा। अगर ये रब जुज़ समझ में आ जाएगा तो रब कुल समझने में आपको तकलीफ, क्योंकि आपने देखा बाकी ज़हमतों देखा, मशक्क़तों देखा, माँ की तमाम परेशानियों को देखा कि माँ ने कितनी परेशानी उठाई। एक औलाद को परवार चढ़ाने के लिए 9 माह तक अपने शिकन में रखा, 2 साल तक अपना पूरे जिगर पिलाया, और अगर बच्चे ने रात में रो दिया तो माँ का सुकून छिन जाता है। पूरी दुनिया जब ख्वाब गफलत में होती है तो माँ अपने बच्चे को लेकर शहर में टहलती रहती है। अब इसे खौफ नहीं लग रहा है, इसे डर नहीं लग रहा है, इसे नींद नहीं आ रही है, उसकी फिक्र में सिर्फ एक बात है कि मेरे बच्चे को सुकून मिल जाए, मेरे बच्चे को आराम हो जाए। और जब तक बच्चा
سوتا نہیں ہے ماں کو نیند پہچانے ماں باپ کسے کہتے ہیں، اولاد کسے کہتے ہیں۔ میں اکثر خدمت میں فکرہ کرتا رہتا ہوں کہ ہر انسان کا دو مرتبہ بچپنا ہے، ایک حقیقی بچپنا اور ایک مجازی بچپنا۔ جب ہم دنیا میں آئے تو سارے اعضاء ہمارے موجود ہیں، ہاتھ پیر کان آنکھ سب موجود ہے، لیکن یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ ہم چل نہیں سکتے، ہم کوئی چیز اٹھا نہیں سکتے، ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم سن نہیں سکتے۔ ہر لمحہ اس کے مجبورات ماں باپ کے مجبور، یہ اٹھائے نہیں تو آپ اٹھ نہیں سکتے، یہ کھلائے نہیں تو آپ کھا نہیں سکتے، آئیے نہیں، یہ انگلیوں کو نہ پکڑے تو آپ چل نہیں سکتے۔ ماں کتنا احساس بچے کا کہ بچے نے رویا تو ماں سمجھ گئی کہ بچہ بھوکا ہے۔ بچے نے جس چیز کے بارے میں 10 مرتبہ سوال کیا تو کبھی ماں باپ اسے جھڑکا نہیں، بلکہ محبت سے جواب دیتے ہیں۔ یہ کس کا بچپنا ہے؟ حقیقی بچپنا ہے۔ آئیے مجازی بچپنا، جب ماں باپ کا بچپنا آتا ہے، ضعیفی آ جاتی ہے، ہاتھ پیر سارے اعضاء موجود ہیں، پیر کی طاقت نے جواب دے دیا، اب باپ چل نہیں سکتا، ہاتھ کی قوت ختم ہو گئی، ہاتھ میں کبھی پیدا ہو گئی، اب یہ کوئی چیز اٹھا نہیں سکتا، آنکھ کی بصیرت ختم ہو گئی، کوئی چیز دیکھ نہیں سکتا، کان کی سماعت ختم ہو گئی، کوئی چیز سن نہیں سکتا۔ سیم ٹو سیم جیسے بچپنے میں ہمارا حال تھا، اب ضعیفی میں یہی حال ماں باپ کا ہے۔ جیسے ہم کسی چیز کے بارے میں بار بار سوال کرتے تھے تو ماں باپ کبھی غصہ نہیں ہوتے تھے، کبھی وہ جھڑکتے نہیں تھے۔ جب ضعیفی آ جاتی ہے تو بچپنا پھر آتا ہے، اب بات چل نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، کوئی اٹھا نہیں سکتا، اب یہ کسی چیز کے بارے میں بار بار سوال کرتا ہے۔ اب یہ امتحان اولاد کا امتحان یہ ہے کہ اگر یہ اپنے باپ کے ہاتھ کو پکڑ کر سہارا دے کر اسے چلا رہا ہے تو یقیناً یہ بیٹا فرمانبردار بیٹا ہے، اپنے باپ کو چاہنے والا بیٹا ہے، اور یہ احساس کرتے ہوئے کہ کل ہمارا بھی یہی حال تھا۔ لیکن آپ دونوں میں فرق دیکھیں، اگر اولاد لائق ہوتی ہے تو دل میں قصد ہوتی ہے، ابھی ضعیف ہو چکے ہیں، ابھی مریض ہو چکے ہیں، آج نہیں کل یہ مر جائے، چلے میں خدمت کر لوں، یہ جذبہ لے کے۔ اور جب ماں باپ نے آپ کو پالا تو کیا کہا؟ یہ پروردگار میری عمر میرے اولاد کو لگ جائے، میرے اولاد کو لمبی حیات کا کر دے، اسے اچھا منصب دے دے۔ تو کہتا ہر ماں باپ کتنا بڑا فرق ہے اولاد میں اور ماں باپ میں۔ ماں باپ پوری زندگی اپنے اولاد کی حیات کی تمنا کرتے رہے، اولاد کو جب موقع ملا خدمت کا تو خدمت کے لیے آگے تو بڑھا، لیکن موت کی تمنا نہیں، ابھی تو مر جائیں گے، ابھی تو کمزور ہو چکے ہیں۔ کتنے ایسے معاملات ہوتے ہیں، خدا کو اچھی طرح سے واقف ہے، باپ اس طرح پڑا ہے، بیٹوں کی نظروں میں جائیداد بننے لگتی ہے، پتہ نہیں، جلدی سے جائیں ہم اسے ہڑپیں۔ کم سے نہیں سوچتے کہ باپ نے پوری عمر زحمت کیا، مشقت کیا، آج اس کا خدمت کرو۔ جب مر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اب سماج کو دکھانے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے۔ ایک واقعہ کی خدمت میں کرو، شخص کا انتقال ہوا، زندگی میں بیٹا باپ کو نہیں پوچھتا تھا، مر جانے کے بعد بہت کچھ کرنے لگا، دور دراز سے ذاکر آنے لگے، لنگر چالو ہو گیا، تمام چیزیں چالو ہو گئی۔ خواب میں باپ بیٹے کے آیا، ایک فکرہ تھا، بیٹا کاش اتنی خدمت میری زندگی میں کر دیا ہوتا تو شاید ابھی نہ مرتا۔ زندگی میں پوچھتا نہیں کوئی، اور مر جانے کے بعد ابھی تو اپنی عزت بچانا ہے، سماج سے، معاشرے سے کئی لوگ یہ نہ کہتے یہ اپنے باپ کو چاہتا نہیں۔ جو اپنی زندگی ماں باپ کو راضی کرتا ہے اس کے ماں باپ مرنے کے بعد بھی راضی۔ تو اگر زندگی میں راضی نہیں تھے تب یہ کچھ کرنے سے فائدہ نہیں جب تک کہ تمہارے ماں باپ تمہیں معاف نہ کرتے۔ اور یہ بھی اپنے ذہن میں بات رکھیے گا، جس طریقے سے کوئی زندگی میں پورا حق ہے آپ کرنے کا،
اسی طریقے سے مرنے کے بعد بھی پورا حق ہے آپ پر لیں، اس سے آپ غافل نہ رہیں۔ جب مر گئے تو ہم آزاد ہو گئے، آزاد کبھی باپ سے نہیں ہو سکتے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، جب تک باپ کا وجود ہوتا ہے بلاؤں کو روکے رہتا ہے، اور جب تک ماں کا وجود ہوتا ہے گھر میں رحمتیں نازل۔ آپ نے دیکھا ہے کہ گھر میں ماں نہیں ہوتی ہے گھر اجڑ جاتا ہے، رونق ختم ہو جاتی ہے۔ سب موجود ہے، پورا گھر بیٹھا ہوا ہے، صرف ایک کے نہ ہونے سے ایسا لگتا ہے گھر میں کوئی نہیں۔ یہ اس ماں کی برکتیں، یہ رحمتیں جو ہم سے اللہ نے دی۔ تو میرے برادر عزیز، ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے، خاص کر کے صحت، کہیں سے جب دل دکھنے نہ پائے، کہیں سے یہ احساس نہ ہونے پائے کہ میں کمزور ہوں۔ میں تک معصوم کہتے ہیں کہ اپنی بیویوں کے ذریعے سے ماں باپ کو کوئی چیز مت دیا کرو، کہ انہیں یہ نہ احساس ہو جائے کہ میں کمزور ہو چکا ہوں، میں اتنا کمزور احساس نہ ہونے پائے۔ کیونکہ اگر ان کے دل میں تکلیف بیٹھ گئی تو پھر آپ کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ ماں باپ اگر راضی نہیں ہے تو جہنم واجب ہے، وہ راضی ہے تو جنت واجب ہے۔ بس چھوٹی سی نصیحت، وقت تمام ہو گیا۔ پگارے کو سلامت رکھ کے، ماں باپ کو سلامت رکھ کے، اور جن کے والدین کا سایہ ہو چکا معبود نے جلال ناس میں چلانا ہے، کیونکہ بہت بڑی نعمت ہے، اور مر جانے کے بعد انہیں فراموش نہ کیا جائے، یہ سال پڑھتے رہا کچھ نہ صحیح۔ تو جو کھانا کھاتے ہیں، جسے زندگی میں بیٹھتے تھے ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ دسترخوان پر، تب کھانا کھاتے، وہی کھانا نکال کر ماں باپ کی نظر پر ہوئے تو پھر بیٹھ کے کھاتے۔ اگر یہ سیرت آپ کی بچے دیکھیں گے تو کل آپ کے مرنے کے بعد یہ سلسلہ جاری ہے۔ بس میرے برادر عزیز، بہت بڑی نعمت ہے والدین کہ تم مر جانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ باپ کتنی قیمتی شے کا نام تھا، ماں کو کتنی قیمتی شے کا، کبھی ان کی پریشانیوں سے گھبرایا نہیں ہوتا۔ یہ امتحان ہے، یہ تو آپ کا صبر ہے، یہ لائقی ہے کہ ماں باپ یہ کہہ دے کہ میرا بیٹا بڑا فرما بردار ہے، بہت لائق بیٹا ہے۔ جس دن ماں باپ یہ فکرہ کہہ دیں گے آپ کے درجات اللہ کے نام بڑھ پہنچے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج اگر کربلا نہ ہوتا، بہت بڑی مالیت در سکار ہے کربلا، ہر سبق ہمیں کربلا سے ملتا ہے، تو ہم اپنے کسی مرنے والے کو فراموش نہ کریں۔ آج اس مرحومین کی جو مجلس کو منعقد کیا ہے ہمارے بڑے بھائی جناب بلند صاحب، یقیناً یہ نیکیاں ہیں کہ ہمیشہ اپنے مرنے والے کو یاد کرتے ہیں، اور یہی تو ایمان کی دلیل ہے۔ محبت اسی کو کہتے ہیں کہ جب انسان دور ہو جائے اور اسے یاد کیا جائے۔ جنہیں کربلا سے سبق ملا، سب کربلا سے۔ اگر کربلا نہ ہوتی تو اپنے کسی مرنے والے کو فراموش نہ کرنا۔ جب ہم پر کوئی غم پڑتا ہے تو ہم کربلا والوں کو غم کو یاد کرتے ہیں، تو ہمارا غم ہلکا ہو جائے۔ اسی اسلام کے لیے، اسی دین کے لیے، اسی نماز کے لیے، اسی انسانیت کے لیے مسلم نبی نے اتنی گرو قربان کی۔ روز عاشورہ قربانی کا سلسلہ شروع ہوا، عائشہ نے قربانی دی، اصحاب نے قربانی دی، اقربا نے قربانی دی، اب کوئی نہیں بچا۔ اور ہمارا تجربہ ہے جناب علی اکبر، مولا عباس، مولا حسین پر گفتگو کر رہے تھے، اچانک مقتل سے آواز آئی، مولا فرماتے ہیں بیٹا تک میں مقتل میں پا رہی، اتنا سننا تھا غازی پہنچ جائے۔ یہ آقا
कई भांजों की लाश उठाई, कई भतीजों की लाश उठाई, कई असहाबों की लाश उठाई। आका के जवान की बाग मुबारक बर्दाश्त की। ये कहने के बाद दोनों भाई गले लग के रोना शुरू किए। कितना रोए कि पछताकर गिर गए। बस बाका हुआ, खैमे से छोटे छोटे बच्चों का अलग से सदाएं बदलते मिलते। मौला हुसैन फरमाते हैं, अब्बास अगर हो सके तो पानी की सबूर कर दो। जैसे इजाजत मिली गाजी ने खैमे का रुख किया। अजीब मंजर देखा, खैमे में बच्चों की जीव कैफियत देखी। सूखा हुआ मशीजा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मशीजे को सीने से लगाए हुए हैं, जमीन पर होला के बच्चे लेटे हुए हैं। जो सकीना ने चचा बुलाते हुए देखा, ताकि बच्चों अब लगता हमारी प्यास बुझ जाएगी। वहां से करने में गए, एक मशीजे को उठाया। मशीजा इतना सूख चुका था कि गाजी ने कहाने को खोलना चाहा। कहाना टूटने के लिए तैयार था, लेकिन खुलने के लिए आमादा न था। गाजी ने मशीजे को लिया, लेके चलने लगे। शहजादी की नजर पड़ी, का सकीना अब्बास से कह दो ज़ैनब बुला रही है। जैसे जनाब सकीना कहती चचा आपको अपनी अम्मा ने बुलाया है। गाजी ने सबको झुका लिया, दर खैमे पर गए। का शहजादी भूत हो। जैसे ही करीब पहुंचे, एक मरतबा बहन ने हसरत भरी निगाहों से भैया के चेहरे को देखा और देखने के बाद का भैया मुझे बचपने का वाकया याद आया। क्या बहन वो कौन सा वाकया है? क्या भैया मैं छोटी सी थी, ये कोई बाबा की आगोश में बैठी हुई थी, हवाओं की जोर से सर पे चादर रखी, तो बाबा ने मुझे कलेजे से लगाकर सीने से लगाकर रोना शुरू किया। भैया उस वक्त बाबा को रोज माने था। जब मैंने बाबा से पूछा ये बाबा रोने का सबब क्या है, तो कहा बेटे ज़ैनब मैं इस वक्त करबला देख रहा हूँ। एक वो आएगा जब करबला में तेरे सर से चादर छीनी जाएगी। तो अल्लाह अकबर। कहा भैया मैं सोचती रही अगर किसी के पास एक भाई हो तो किसी में जसारत नहीं है तो उसकी बहन की तरफ देख सके। भैया मेरे को 18 भाई, तो बात जैसा भाई जिस बहन के पास हो उसमें ये जसारत है उसके बहन के सर से चादर को उतारे। अल्लाह अकबर। लेकिन भैया आज मुझे यकीन हो गया कि मेरे सर से चादर छीनी जाएगी। और आप मुझसे गम में न बनाए, सवाए अगर मैं सर को शोहदा के भैया खैमे में आ जाएंगे। गाजी खैमे में गए। शहजादी ने सारी बीवियों को बुला लिया और बुलाने के बाद कई बीवियों जब मैं मदीने से चली थी तो वादा किया था कि तुम्हारे सर की चादर की जमानत ज़ैनब ले रही है, लेकिन आज मैं अपने वादे को वापस ले रही हूँ, इसलिए कि आज मेरा अब्बास जैसा भाई जा रहा है। अब ज़ैनब को यकीन हो गया कि सर से चादरें छीनी जाएंगी। भाई को रक्षक किया। जब तक भाई की नजर भाई तक पड़ती नहीं, क्योंकि भाई की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। और हुसैन अब अकबर के बाजू को पकड़े हुए खड़े थे। जब तक भाई पर नजर पड़ती रही हुसैन खड़े रहे। जैसे जैसे भाई नजरों से ओझल होता जा रहा है हुसैन जमीन पर बैठते जा रहे हैं। एक मतलब का बेटा ने अंदर कमर का दर्द बढ़ता जा रहा है। अब रानी यहाँ कहता है गाजी गए तो फरार कर, लेकिन फरार से गाजी वापस नहीं आए। हाँ, गाजी का आलम जब खैमे में आया है ना तो खैमे में कोहराम मच गया। अल्लाह अकबर। गाजी का छोटा सा बेटा अपने खैमे से मंजर देख रहा था कि जब से बाबा का आलम खैमे में आया है बीवियों में कोहराम मचा हुआ है। सकीना बार बार चादर गिर जाती है। अल्लाह अकबर। ये बच्चा अपने खैमे से निकला, सकीना के खैमे में आया, अपने रख्सार को सकीना के रख्सार पर रख के मलना शुरू किया। सकीना को होश आया। क्या सकीना ये बता दो जब से बाबा का आलम खैमे में आया है बीवियों में कोहराम मचा हुआ है, बार बार चादर गिर जा रही हो। एक मतलब सकीना कहती है ये सवाल मुझसे न करो, जाके अपने मामले के रामे से पूछ लो। ये बच्चा मान के खैमे में गया, हाथों को जोड़ लिया। ये अम्मा ये बता दीजिए जब से बाबा का आलम खैमे में आया है ना बीवियों में कोहरान मचा हुआ है, सकीना बार बार चादर गिर जा रही है। ये अम्मा ये क्या माजरा है? का बेटा तुझे मालूम है ना जब लश्कर का लमदार मार दिया जाता है लश्कर के सरदार की बारी आती है। बीवियों को यकीन हो गया
سننے کے بعد تو خاموش رہا. کہنے لگا ماں یہ بتا دیجئے اگر آج کوئی علمدار پیدا ہو جائے تو کیا حسین بچ جائیں گے؟ کہا میرے لال اگر کوئی علمدار آ جائے حسین بچ جائیں گے. اور ایک بچے نے تیر اٹھایا, دامن کو پاڑا, تیر میں باندھنا شروع کیا. اب ذرا غور سے دیکھیے کیا میں علمدار دکھ رہا ہوں؟ ارے جیسے ہی یہ کتنا بچے نے کہا نا مان گئے میرے لال, پہلے سکینہ سے اجازت لے لو. یہ بچہ سکینہ کے خیمے کی طرف چلا. حسین یہ منظر دیکھ رہے تھے, آواز دی اے میرے لال, ارے کہاں چلے؟ ابھی مولا نے یہ خطرہ کہا تھا, ایک سنسناتا ہوا تیر چلا, بچے کے گلے پر لگا, بچہ زمین پر گرا. حسین نے مراد کیا اے بھیا پار چھوٹا علمدار بیمار. دشمن اسلام دشمن ہے, خصوصاً کوئی اس کو ظاہر اللہ حکمتوں کا استعمال ہوتا ہے. اور پھر اسلام کو سربلند کرنا ہمارے گھر میں زمین کے اطلاف میں کھلانے عمر کرنا انہیں راہ پر بلس محفوظ کرنا. مادر نگر بیمار کا بلا سب کو نشت آئے تھا نروار جن آئے اندر جگہ اولاد اور ماری گوٹ کا اصل اللہ مدینہ کا پروردگار ہم تمام نامی کو اس وقت موت نہ آئے جب تک ضربے کا اللہ نصیب نہ فرمائے. پروردگار ہم تمام مومنوں کو معرفت نہ فرما, عالم محمد کی محبت نہ فرما, ہمارے دنیا ظلم جائر سے بچے, ہمارے آخر حجت کے ظہور میں تعطل نہ فرما, ان کا امان صاحب میں شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ حکومت کو سورہ کو پڑھتا مرحوم اکبر علم اللہ خان, عباس خان, محبوب خان, مرحوم اکبر محمد سلطان خان, محبوب اللہ خان, محمد خان میں سلطان خان, مقبول حسین میں زمین حسین, مرحوم شبیر فاطمہ بنت جلال حسین, امیر النساء بنت والد علی خان, اشرف حسین بن عطا حسین کی روح کا سالہ